حضرت سیدہ کا قبول اسلام کیسے ہوا، آپ کی ازدواجی زندگی، ہجرت، اور پھر ام المومنین بننے کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی ماں کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کا موقع مرحمت ہوا ہے کہ یقیناً جن کو ماں اپنی مرضی سے نہیں کوئی بناتا بلکہ یہ خود رب کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جدھر رشتے اپنے کیے یا جدھر دیے یہ میری مرضی سے نہیں ہے بلکہ خود خالق کائنات کے حکم سے ہوئے ہیں۔ تو ازواجہ امہاتہم کے تحت یہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، اور ایک وہ ماں جس کو رب ماں کہے، جو ہمارے دنیا کے اسباب سے ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو خود رب کائنات کہہ کر ماں بنا دے تو پھر ان کے مناقب اور مراتب کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ عقد میں 5ویں نمبر پر آئی ہیں، اور اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح بھی 5ویں نمبر پر ہوا ہے۔ واہ۔ چونکہ اس سے ماقبل زمانہ اسلام سے قبل 2 شخصیات تھی جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد پھر جو معاملات اختتام پذیر ہوئے۔ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا لوگوں کو پیغام کا آغاز فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 13 یا 14 برس تھی۔ اچھا۔ اور اس کے بعد آپ کا قبول اسلام بالکل ابتدا میں ہوا، اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نفوس قدسیہ جو خود کائنات کے خالق کا اپنا انتخاب تھے، وہ سعید روحیں جنہوں نے ساعتیں پانی تھی وہ تو ازل سے منتخب ہو چکی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درجہ صحابیت میں مکی صحابہ کو سب سے مقدم رکھا ہے، وہ جو مشکل ادوار کے اندر حضور علیہ السلام کی غلامی کرتے رہے، تو ان میں یقیناً آپ کا نام جو ہے وہ خواتین میں بہت ہی چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تایازاد تھے، آپ کے تایا جی کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ان سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، تو ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا۔ اور پھر اسی عالم میں ان لطف کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی 5واں نکاح، حضرت سیدہ زینب کا بھی 5واں نکاح، اور جب ہجرت کی ہے تو بھی 5 افراد نے مل کر کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک پینتن پاک کی جو ایک خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق داری نظر آتی ہے روحانی طور پر۔ برکاتی صاحب، یہ ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ کمال ہے کہ وہ جو بیوگان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، اور بیوگان سے نکاح میں لوگ دلچسپی نہیں لیتے، بہت سارے اس سے معاشرتی مسائل اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اس کی بیخکنی کی گئی ہے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کی ہے تو جنگ بدر میں وہ بھی اتنے جانثار، اتنے جانثار کہ جب ان کی پنڈلی کاٹ دی گئی، راوی روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ خود کو میدان میں گھسیٹتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور پیچھے خون کی لائن لگتی جا رہی ہے، اور آپ کی ہڈیوں کا گودا مکھ جو ہے وہ بھی زمین پر بہتی جا رہی ہے۔ اور اس عالم میں جا کر حضور سے صرف اتنا عرض کیا، حضور یہ دیکھیں کہ آپ ہم پہ راضی ہو گئے۔ آج کوئی چیک کرنا چاہے کہ ان کا سٹیٹس کیا تھا، اپنے پاؤں میں ہلکی سوئچ بھو کر دیکھیں کیا تکلیف ہے، اور جن کی جدا ہوگی اور صرف جواب میں مانگا کیا ہے، صرف اتنا مانگا کہ حضور کیا آپ راضی ہو گئے۔ ان کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور ان کا جب وقت شہادت آیا تو اس کے اندر انہوں نے بھی جنگ احد کے اندر یہ پہلے حضرت سعد کے ساتھ جو مل کر دعا کی تھی، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں شہید ہو جاؤں میرا اتنا مضبوط دشمن ہو، زندگی کی تمنا نہیں ہے، حضور کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ہے کہ وہ میری شہادت کے بعد میرا ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے پاؤں کاٹ دے، اور جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو تو مجھے خود یہ پوچھے کہ عبداللہ میں نے تو تجھے صحیح جسم دیا تھا، یہ سب کچھ کٹوا کے کیسے آ گیا؟ تو میں یہ عرض کروں فی کا و فی رسول کا، یا اللہ تیری راہ میں کٹوا دیا، تیرے رسول کی راہ میں کٹوا دیا۔ اور پھر حضرت سعد نے انہیں اس حالت میں دیکھ کے کیا فرمایا؟ یہی کہا انہوں نے کہ میری دعا بھی تھی اور ان
की भी, लेकिन इनकी दुआ मुझसे कहीं आला और अफजल थी। अब आप ये देखिए कि हजरत उबैदा बिन हारिस का वक्त शहादत तो हुजूर से सिर्फ उनकी जो रजा की तमन्ना लेकर, और जब दूसरे खामन की शहादत का वक्त है तो यहां पर भी वही है, फी का वफी रसूल का, और जाते हुए मैसेज दे दिया कि ये गुमान न करना कि अल्लाह के नाम के साथ रसूल को मिलाना कहीं शिर्क होता है, ये तो मोहब्बत की इंतहा होती है, और ये सहाबा का अकीदा हुआ करता है। और फिर इनकी शहादत के बाद जब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी अज़दवाजियत में कबूल फरमाया तो कुछ रिवायात के मुताबिक 500 दिरहम हक़ महर रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आप देखिए कि इनकी जो खूबी थी, रब्बे कायनात ने तो बाद में हुजूर के लिए फरमाया, आयात बाद में उतरी है, अम्मस साइला फला तनहर, किसी साइल को झिड़कना नहीं है। और उसकी अमली तफसीर आपकी ये ज़ौजा मोहतरमा बनकर उम्मुल मसाकीन के खूबसूरत लक़ब के साथ मुत्तसिफ हैं, और आपके दर से कोई भी जो आता है वो खाली नहीं जाता। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अगरचे वक्त तो कम गुजारा, आज तो हम 1400 साल बाद भी जो शख्स मदीना मुनव्वरा की हवाओं में जाता है, वहां से आता है तो लोग दीवाना वार उसके हाथों को बोसा देते हैं कि आप वहां से, और उसके सीने लगने में राहत समझते हैं। अगर 1400-1500 साल बाद कोई जाए तो उससे इतना उनस और इतनी मोहब्बत होती है। तो जिन्होंने हुजूर के घर में चाहे एक घड़ी गुजर जाए, लेकिन यहाँ तो कई कई महीने का वक्त मिला है, और फिर वो वक्त मिला है कि जिस वक्त के लिए दोबारा दुनिया कभी भी वो शर्फ हासिल नहीं कर सकती। बेमिसाल वस्फ़ अता करके जिनका जनाजा खुद मेरे मुस्तफ़ा पढ़ाएं, जिनके लिए तकबीरें खुद मेरे मुस्तफ़ा कहें, तो फिर उनके मुकाम और अंदाज़ा कौन कर सकता है।